قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. تھوڑا بہت ڈیلی قرآن پاک پڑھنا چاہیے. جو حضرات قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کا تلفظ بھی نہیں رہتا اور قرآن پاک زبان پر نہیں چڑھتا بلکہ وہ اتر جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 5033. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہو، یعنی قرآن پاک پڑھتے رہو، صبح و شام تھوڑا بہت پڑھتے رہو، خبر گیری کرتے رہو. اس ذات کی قسم وہ یعنی قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو. یعنی اونٹ کو جب اس کا مالک باہر چرانے کے لیے لے جاتا ہے جنگلوں میں تو اس کی دونوں جو اگلی ٹانگیں اس میں رسی ڈال دیتا ہے. وہ شام کو یا دوپہر کو جب اس کو جنگل سے لینے جاتا ہے تو وہ چونکہ رسی بالکل قریب اس نے باندھی ہوتی دونوں ٹانگوں کے تو وہ اتنے دور نہیں جاتا، آدھا میل 1 میل تو وہ پاؤں کے نشانوں سے مالک پہنچ جاتا ہے. لیکن جب اس کی رسی آپ کھول دیں وہ بہت دور چلا جائے گا، مالک کے لیے اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور بخاری مسلم میں دوسری روایت ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5031. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے. جس طرح اونٹ باندھے ہوئے ہیں کسی رسی سے، اگر اس کا خیال رکھے گا تو اسے روک کے رکھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے. یعنی حافظ قرآن بھی اگر قرآن پاک پڑھتا رہے گا تو اسے قرآن یاد رہے گا، ذہن میں رہے گا، سینے میں رہے گا. لیکن حافظ قرآن کو بالکل پڑھنا چھوڑ دے اور رمضان سے آنے سے پہلے 1 مہینہ رٹا لگانا شروع کر دے، پھر رمضان میں پریشانی بن جاتی ہے. تو حافظ قرآن کے لیے پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے. الحمدللہ میں ڈیلی 3 سے 4 سپارے پڑھتا ہوں، ایک سپارے کو بار بار اس کو دہراتا ہوں، ایک بھائی اس کو سناتا بھی ہوں. تو الحمدللہ میرا اس پر عمل ہے اور الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور اللہ کے کرم سے عالم دین بھی اور مفتی کورس بھی ہے الحمدللہ، اور قرات بھی الحمدللہ 2 سالہ کورس مکمل کیا ہوا ہے اور PhD میری چل رہی ہے الحمدللہ علی کل حال. تو پڑھنا چاہیے. میں الحمدللہ اس کو پڑھتا ہوں. دوستوں کو کہوں گا جو حافظ قرآن ہے وہ ڈیلی ایک سپارے کو 2-3 مرتبہ پڑھا کرے یا 3 سپارے پڑھا کرے، یعنی 3 سپارے تو ہونے چاہیے. اور جو بھائی مسلمان جو حافظ قرآن نہیں ہیں انہیں تھوڑا بہت قرآن پاک سے شغف ضرور ہونا چاہیے. ہونا تو چاہیے کہ ہر روز 1 سپارہ 2 سپارہ پڑھیں، لیکن اگر نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت ضرور سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گیا، سورہ ملک، اس کی تلاوت جاری رکھیں. تو یہ قرآن پاک کا اپنا ورد رکھیں. اور میرے استاد ہیں علامہ قاری اسماعیل سیالوی صاحب، تو وہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. میں نے پوری زندگی میں ان جیسا ایسا قاری نہیں دیکھا جو اتنا قرآن پاک پڑھتا ہو. صبح شام دوپہر رات کو بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور یہ میرا ایک تجربہ ہے کہ جتنا آپ قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے نا، اللہ کی آپ پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں گی، آپ پر اللہ کا فضل ہوگا. تو مجھے ایک بھائی نے ایک وظیفہ دیا تھا، تقریباً 1 سپارے جتنا وظیفہ، میں وہ پڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ استادوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ ایک وظیفہ ہے. فرمایا سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے. وہ چشتی سلسلے سے منسلک تھے تو فرمایا جو چشتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ جو بڑا وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو. تو جو مسلمان بھائی ہیں حافظ قرآن ہے وہ تو قرآن پاک سے بہت زیادہ لگاؤ رکھیں، محبت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور عام مسلمان جنہوں نے حفظ نہیں کیا وہ بھی قرآن پاک کو پڑھنا نہ چھوڑیں اور بار بار قرآن پاک کو پڑھیں، چھوئیں، دیکھیں. اگر ہم تھوڑا سا خیال کریں کہ اگر 5 نمازوں میں ہم اذان کے فوراً بعد بھی ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس 10 منٹ بچ جاتے ہیں. 4 منٹ میں آپ کیا کر لیں، وضو کر لیں، 4 منٹ میں سنتیں پڑھ لیں، 5-6 منٹ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں. تو اب اگر اسی 5-6 منٹ کو استعمال کریں تو 5 نمازوں کے اسی تھوڑے ٹائم میں ہم 1 سپارہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور حافظ قرآن تو 2 پڑھ سکتے ہیں. تو حافظ قرآن ہو انہیں تو بہت زیادہ قرآن کی حفاظت کی ضرورت ہے اور پورا سال قرآن پاک پڑھیں. اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ اپنا کلام، اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.